الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جو کوئی مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آئیے مدنی مذاکرے کی برکتیں سمیٹتے ہوئے اچھی اچھی نیتوں میں اضافہ کرتے ہیں۔ اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شامل رہوں گا، اول تاخیر موبائل فون کا استعمال نہیں کروں گا۔ جن جن سے ہو سکے 2 زانوں بیٹھنے کی بھی نیت کر لیجئے، درس و بیان کی تعظیم کی نیت سے۔ اہم مدنی پھول لکھ لوں گا، حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ کہوں گا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں اعلیٰ کلمت الحق، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا۔ بخاری شریف کی حدیث سے بلغ عنی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو، اس کی پیروی کروں گا۔ الدین نصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، اس حدیث پاک کی بھی پیروی کروں گا۔ خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے، اس حدیث پاک کی پیروی کی بھی نیت کرتا ہوں۔ دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کام و شمول مدنی قافلہ مدنی انعامات وغیرہ کی رغبت بھی دلاؤں گا۔ مدنی مذاکرے میں حاضر رہوں گا، مدنی مذاکرے کے ذریعے علم دین حاصل کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام لائے، یعنی اسلام قبول کیا، تو آپ بڑے ماشاءاللہ بہادر اور بڑے بلند و حوصلہ صحابی گزرے ہیں۔ تو آپ نے چاہا کہ یہ بات پھیل جائے، حالانکہ یہ وہ وقت تھا سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن حالات میں اسلام لائے تھے، تو صحابہ کرام علیہم رضوان یہ اعلان نہیں کر رہے تھے اپنے اسلام قبول کرنے کا۔ آپ نے 40 کا عدد پورا کیا تھا، مگر آپ کا ایک اپنا انداز تھا۔ آپ نے چاہا کہ یہ بات پھیل جائے اور سب لوگ جان لے کہ عمر مسلمان ہو گئے ہیں۔ چنانچہ وہ قریش کے ایک آدمی کے پاس گئے، اور وہ آدمی ایسا تھا کہ اس کی طبیعت، اس کی عادت مشہور تھی کہ یہ اس کو بس بول دو تو یہ بات کا ڈھنڈورا پیٹتا ہے۔ آپ نے اس سے فرمایا، اے فلاں، تمہیں ایک راز کی بات بتاؤں؟ کیا؟ فرمایا، میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ اب آپ کو پتا تھا کہ اس آدمی کی حرکت کیا تھی۔ آپ نے کہا میں راز کی بات بتاؤں؟ چاہیے یہ تھا کہ وہ اس کو سنبھال کے رکھتا، لیکن اس کی طبیعت ہی ایسی تھی کہ وہ سنبھال کے رکھنے کا عادی نہ تھا۔ یہ فرما کر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس ہو گئے۔ ابھی وہ اس آدمی کی نظروں سے اوجھل بھی نہیں ہوئے تھے کہ اس نے لوگوں میں پھر پھر کر ہر ایک سے کہنا شروع کر دیا، کچھ خبر ہے؟ عمر مسلمان ہو گئے، عمر مسلمان ہو گئے، اور یہ بات عام ہو گئی۔ بات یہ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں
کہ رازداری یہ ایک بہت اہم معاملہ ہے، اور بعض عجیب و غریب طبیعت کے مالک ہوتے ہیں، ان کو راز سنبھالنا نہیں آتا، جس کو ہم اپنی عام لینگویج میں کہتے ہیں یار پیٹ کا بہت ہلکا ہے، اس کو بات بتا دو یہ دنیا میں ڈھول بجا دے گا۔ بعض کو تو بارے میں آپ نے خوش طبعی کے طور پر یا کسی بھی طور پر لوگ کہتے ہیں یار کارڈ چھاپنے کی ضرورت نہیں، اس کو بول دو پورے وہ مشہور ہو جائے گا، اس کی شادی ہے۔ یہ واقعتاً بعضوں کا نیچر ہوتا ہے، ہم کسی کو یہ پوائنٹ آؤٹ نہیں کریں گے نارملی طور پر، لیکن بعضوں کا یہ نیچر ہوتا ہے کہ ان کو راز سنبھالنا نہیں آتا، وہ ایسے لوگ قابل اعتماد نہیں ہوتے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بیان کرتا ہوں، اس کو امام بخاری اس کو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احیاء العلوم کی تیسری جلد کے صفحہ نمبر 401 پر نقل کیا ہے۔ مقتوۃ المدینہ نے جو احیاء العلوم شائع کی ہے 4 جلدوں میں ہے، ابھی 4 جلدیں ہیں، 5ویں انشاءاللہ امید ہے جلد آ جائے گی۔ فرماتے ہیں جب کوئی شخص بات کر کے ادھر ادھر دیکھے تو وہ بات امانت ہے۔ ہمارے یہاں یہ چیزوں کا فقدان بہت ہے۔ آپ نے بات ادھر ادھر دیکھنے کی قید کے بغیر مطلقاً بھی ارشاد فرمائی ہے، اور فرمایا کہ تمہاری باہمی گفتگو امانت ہے۔ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے تمہارا اپنے بھائی کے راز کو بیان کرنا بھی خیانت سے ہے۔ تو یہ مدنی پھول سامنے رکھیں اور غور کریں کہ ہماری طبیعتیں اور ہمارے مزاج کیا بتاتے ہیں۔ ہمیں یوں سمجھیے کہ کوئی آپ کو ٹیلی فون نمبر دینا چاہ رہا ہے، آپ کو یار آپ کو فون نمبر چاہیے، اچھا یہ میرا فون نمبر ہے، یہ جو میں کر رہا ہوں نا، یہ خود اس بات کی ایک علامت ہے کہ میں اپنا نمبر کسی کو دینا نہیں چاہتا۔ نارملی طور پر اپنا ایک ذہن ہے کہ یوں ہر آدمی سے نمبر مانگنا نہیں چاہیے، ہر شخص نمبر دے یہ ضروری نہیں ہے۔ بعضوں کو ایسا ہوتا ہے یار آپ میرا نمبر رکھ لیجئے، کہہ دیتے میرا نمبر رکھ لیجئے، نمبر رکھ لیجئے، لیکن بعضوں کا انداز ایسا ہوتا ہے، اس کی زندگی کا انداز ایسا ہوتا ہے، یا ان کی ذمہ داری کچھ ایسی ہوتی ہے کہ وہ ہر ایک کو نمبر بانٹ نہیں سکتے، پرابلم ہو سکتی ہے۔ تو اسی طرح کوئی شخص کوئی چیز پڑھ رہا ہے، یعنی کہ اگر کسی کے ہماری شریعت نے کسی کی تحریر کو بھی بلا اجازت شرعی دیکھنے سے منع کیا ہے۔ یعنی اگر مطلب آپ کو کسی نے کوئی چیز پرچی لکھ کر دی ہے، جیسے یہ اس وقت گیدرنگ ہے، ٹھیک ہے نا، اسلامی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، اب یہ اسلامی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، فار ایگزامپل کہ کسی اسلامی بھائی کو میں ایک پرچی دیتا ہوں، ابھی ہمارے ٹوپی والے سویٹر والے اسلامی بھائی جو بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، جو نظر آ رہے ہیں، ہلکی ہلکی داڑھی ہے، انشاءاللہ امید ہے پوری کر لیں گے اللہ نے چاہا تو اب جو اپنے اوپر لے، تو اب میں جا کر ان کو پرچی دیتا ہوں، یہ لیجئے۔ اب ان کے ساتھ 3-4 اور اسلامی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، اب وہ جھانکیں گے کیا ہے کیا ہے، اچھا بازوں کی طبیعت ہوتی ہے یوں جھانکیں گے، ظاہر بھی نہیں کرنا جھانک رہا ہوں، پھر بھی جھانکیں گے، یہ کن اکھیوں سے اس کو دیکھیں گے۔ تو یہ سب شرعاً منع ہے۔ یعنی اتنا عجیب ہو گیا کہ اگر کوئی کسی کو کوئی تحریر دے نا، ہمیں بھی کوئی تحریر دے تو چاروں طرف دیکھنا پڑتا ہے، کوئی دیکھ تو نہیں رہا، اتنی احساس نہیں ہے، فیلنگس نہیں ہے ہماری کہ یار نہیں دیکھنا چاہیے۔ کان لگا کر سننا، دوسروں کے لیٹر کھول لینا، دوسروں کے SMS پڑھ لینا، دوسروں کے موبائل فون کے اندر تانگ جھانک کرتے رہنا، یہ عجیب و غریب عادت ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے اور ہمیں اللہ تعالیٰ رازدار بنائے۔ جب کوئی راز کی بات ہمیں بتائے تو اس کو مضبوط رکھیے، مجلس کی بات مضبوط رکھیے، اپنے پیٹ کو مضبوط رکھیے، ہر ایک پر راز بیان کرنے کی کوشش مت کیجیے۔ کہ کہتے ہیں کہ جس بات کے لیے تمہارا سینہ تنگ ہو گیا، اس بات کی امید چھوڑ دو کہ دوسروں تک یہ بات پہنچے گی تو اس کے سینے میں سما جائے گی۔
یعنی آپ کی بات جب آپ کے سینے میں نہ سمائی تو کسی اور کے سینے میں کیسے سمائے گی؟ تو بڑی سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے کہ آج کے دور میں رازدار نہ ہوں بہت کم رہ گئے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. آئیے امیل سنت کی زیارت کرتے ہیں. سبحان اللہ. اضحک اللہ سنکا. غیبت کے خلاف جنگ مدینہ. میٹھا میٹھا مدینہ. کچھ فرمانا چاہ رہے ہیں پاپا؟ وہ آپ کے دل کی طرف جو گوشت پاک کا روزہ لگا مجھے دیکھ کر بہت پسند آیا. جزاک اللہ. آپ نے اسی لیے آج کتھائی چادر نہیں رکھی. وہ نمایاں یہ نمایاں ہو گیا تھوڑا سا. جی ہاں مزہ آ گیا. بہت پیارا لگ رہا ہے. یہ حوصلہ افزائی کا بھی دل جوئی کا بھی ایک انداز ہے. جزاک اللہ. وہ بہت شادی ہے. یہ بھی حوصلہ افزائی کا انداز ہے. یہ سیکھنے کی چیز ہے. ہمارے کافی ذمہ دار اسلامی بھائی اس وقت عالمی مدنی مرکز میں بھی جمع ہیں, ملک بھر میں ہیں, نگران اسلامی بھائی ہیں. ہر ایک کو اپنے ذمہ داران اپنے اسلامی بھائیوں کی حوصلہ افزائی کرنے کا مزاج اپنانا چاہیے. اس سے انشاءاللہ تعالی آپ کے یہاں ہونے والے مدنی کاموں کو مدینے کے 12 چاند لگیں گے. حوصلہ افزائی کرنا سیکھیے. اور مطلب تعریف بھی اگر کرنی ہے تو اس پہ بخل کیسا, حوصلہ افزائی کرنی ہے تو اس پہ بخل کیسا, جبکہ کوئی مانع شرعی نہ ہو, کوئی شرعی رکاوٹ نہ ہو. تو انشاءاللہ تعالی اس سے فائدہ ہوگا. اب جیسے ابھی یہ چند کلمات آپ نے سنے, تو جو حوصلہ افزائی کرتا ہے نا اس کی محبت دل میں خود بخود پیدا ہوتی, مزید بڑھتی ہے. اگر ہے بھی تو یار ماشاءاللہ یہ وہ آنا کوئی مدینہ مدینہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحان اللہ. جزاک اللہ. آمین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور آپ مجھے بتا رہے کہ چادر پہ بھی تو یہ نمایاں ہو سکتا ہے. نمایاں کرنا تو ہمارے کیمرے کا کام ہے. ویسے سفید پر زیادہ نمایاں ہے, یعنی زوم کیے بغیر نمایاں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. صلی اللہ علیہ وسلم. اب انشاءاللہ تعالی نیتیں امیل سنت کر رہے ہیں, اس وقت تک ہم اپنے موضوع کو لے کر آگے بڑھتے ہیں. آج چل رہی تھی رازداری کی, تو ایک کاش کہ ہمیں رازداری کا جذبہ نصیب ہو جائے. آقائے مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تربیت ملاحظہ کیجئے کہ ایک روز نبی پاک صاحب لولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی کام سے کہیں بھیجا. راستے میں انہیں ان کی والدہ ملی. انہوں نے کہا کہ انس تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کام سے بھیجا ہے؟ رضی اللہ تعالی عنہ. سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا, واللہ میں رسول اللہ کا راز فاش افشا نہیں کروں گا. اب آپ یہ دیکھیے, یہ تربیت تھی اپنے اصحاب کی کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کتنی پیاری تربیت کی تھی. ابھی اتنی زیادہ عمر نہیں تھی, لیکن اس کے اندر حفظ اسرار حفظ اسرار یعنی کہ راز کو سنبھالنا, اس پر کس قدر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی سے سختی سے اس پر کاربند تھے. یہ اگر ہم اس کی تربیت کی ضرورت ہے. ہم بچوں کو کہتے ضرور ہیں کہ بیٹا گھر کی بات باہر نہیں کرنی چاہیے, یعنی گھر کے راز گھر کے اندر کے معاملات باہر بیان نہیں کرنے چاہیے, لیکن بعض اوقات ہماری اولاد ہی دیکھ رہی ہوتی ہے کہ گھر والے بیٹھ کر تو دنیا بھر کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے گھر کی بات باہر نہیں کرنی ہے, لیکن ہمارے گھر والے بیٹھ کر دنیا بھر کے گھروں کی باتیں اپنے گھر میں کر رہے ہوتے ہیں. یہ کیسے ہمارے گھر والے ہیں؟ ساری باتیں ہم کر رہے ہوتے, سب کے راز ہم بیان کر رہے ہوتے. بچوں بیٹا گھر کی بات باہر نہیں کرتے. تو یہ درست ہے کہ گھر کی بات باہر نہیں کرتے, گھر کے راز باہر بیان نہیں کرتے. اسی طرح دوستوں کے راز بھی بیان نہیں کرتے, مجلس کی باتیں بھی بیان نہیں کرتے. کوئی کہہ دے نا نہیں بیان کرتے. یعنی اللہ تعالیٰ
کہ مفتی دعوت اسلامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر کروڑوں رحمتیں ہوں، میرے امیر سنت ان کے بارے میں فرماتے تھے کہ عمران فاروق کو کہہ دیا نا، سمجھو دیوار کو کہہ دیا. ایسی طبیعت تھی ان کی. یعنی بعض ایسے مزاج کے لوگ ہوں کہ جن کو اس کہنے کی ضرورت ہی نہ پڑے کہ کسی کو بولنا نہیں ہے، ارے ختم ہو جاتی ہے بات. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ آپ جس قدر رازدار رہیں گے نا، لوگوں میں اسی قدر آپ کا اعتماد بحال ہوگا. ایک بار اعتماد ٹوٹتا ہے میٹھے اسلامی بھائیوں. جو سمجھدار لوگ ہیں نا، یہ بہت زیادہ چوٹے نہیں کھاتے، کیونکہ مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا. ایک بار اعتماد ٹوٹتا ہے، آپ پھر بھلے تعلقات ہی بحال ہو جائیں گے، سب کچھ سیٹ ہو جائے گا، لیکن اب وہ شخص آپ کو کبھی اپنے راز کی بات نہیں بتائے گا، کیونکہ وہ اس کو سمجھ آ گئی کہ یار اسے نکل جا. بعض اوقات غلطی سے بھی نکل جاتا ہے، لیکن اب غلطی سے بھی نکل کر آدمی روڈ پر آ جاتا ہے. تو ہرگز یہ نہ کریں، تاکہ لوگوں کے دلوں میں آپ کی عزت بڑھے، آپ کی قدر و منزلت بڑھے گی، اور انشاءاللہ تعالی مدینہ 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 ہوتا رہے گا. یاد رکھیے، جس نے تمہارا راز جان لیا نا، اس نے گویا تمہیں اسیر کر لیا. یعنی آپ نے اگر کسی کو اپنا راز دے دیا، گویا کہ آپ نے خود کو اس کی قید میں دے دیا ہے. اس لیے بڑی سوچ سمجھ کر اپنا راز کسی سے بیان کریں، اور جس کو راز بیان کیا جائے اس کو چاہیے کہ اس راز کی حفاظت کرے، خیانت نہ کرے. اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ.